جی آج کا جو موضوع ہے نا بھائی, وہ موضوع سن کے نا لائک ہم بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ جو ہے نا میں بھی آتا کہ اس بات پہ بات کریں, لیکن ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے تینوں مل کے نا کہ کہیں کہیں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کریں. موضوع ایسا ہے جس کی ضرورت, جس کا افیکٹ ہی اس وقت ہر بندہ ہے, مطلب نہ صرف ہم, مطلب پاکستان, ساؤتھ ایشیا آپ بات کریں, وہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکا آج کل کے دور میں, جس سے پچھلے کوئی 10-20 سالوں سے کوئی نہیں بچ سکا. اور جو حالات چل رہے ہیں بھائی جان, اس سے آگے بھی کوئی نہیں بچنے والا. یہ کیا چیز ہے یار؟ ہلکا سا تھوڑا سا بنائیں گے نا, ذرا مزہ کریں گے تھوڑا سا, تو آپ ذرا خود سوچیں مطلب کہ کیا چیز ہوگی کہ جس سے مطلب ہر بندہ افیکٹ ہی ہے اور برے طریقے سے افیکٹ ہی ہے. یار کیا بات کر رہے ہیں یار. چلیں جی پھر آپ کو بتاتے ہیں. آج کا موضوع ہے سینسیشنلزم, اردو میں بولے تو سنسنی خیز. سنسنی خیز جیسے ہمارے نیوز چینل. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں یار, کوئی بھی نہیں بچا اس سے تو یار. یعنی ہر گھر میں نیوز چینل چلتا ہے اور وہ جو آواز ہے نا ٹن 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 ٹن, وہ چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. یہ یعنی بڑا عام ہے, یعنی ہر چیز میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, چیک کریں. اور سب سے پہلی ایگزامپل لیں نا تو یہ جو نیوز چینلز ہیں ہمارے, اگر جائیں کتنے ہوں گے میرے خیال سے کم از کم پاکستانی جو ہیں ابھی ماشاءاللہ کوئی 25 ایک نیوز چینلز ہو چکے ہیں, 30 ہوں گے پروبیبلی. ابھی یہ چھوٹے موٹے پبلیکیشن اس طرح کے بھی آ گئے. جو ان سا مرضی چینل آپ لگائیں نا, بڑی بات ہوگی, چھوٹی بات ہوگی, بالکل جو ہے نا ایک ان ریلیٹڈ بات ہوگی. اس نے فلانے کو اس طرح کہہ دیا, اس نے یہ بات کر دی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. سسپینس ایک نا عجیب سا کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو ہائپ اپ کرنے کے لیے نا. نیوز چینلز کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. مگر یہ میرے نزدیک نا یہ جو بکتا ہے نا وہی دکھتا ہے. یعنی ہماری جو قوم ہے نا وہ خریدنا ہی یہ مال چاہتی ہے. خریدنا تو چاہتی ہے, لیکن اس کے اندر اس چیز کا بھی تو قصور ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو اتنا زیادہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا ہائپ اپ کر کے بتانی سٹارٹ کر دی ہے نا, کہ آپ کے جو ہے آپ کوئی ٹی وی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, ڈزن ڈڈن ڈڈن عجیب قسم کی نا اس کے اندر باتیں ہو رہی ہوں گی, کوئی کسی کو بتا رہا ہوگا, چھوٹی چھوٹے واقعات ہوں گے, ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوگی, ان کو ہائپ کر کے دکھاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں لوگ جو ہے نا وہ ایک عجیب, ہر بندے کو فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی شیرلاک ہوں اور کوئی پتہ نہیں نا ایک چین یا کوئی چیز ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. الیکشن کے دنوں میں جب سب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یار کرکٹ ورلڈ کپ میں اتنی یعنی وہ سسپینس نہیں ہوتا اور وہ سارا نہیں ماحول بنتا جتنا الیکشن میں بن جاتا ہے. اور آئی گیس پالیٹکس بھی کچھ بہت زیادہ دل سے لگا لی گئی, یعنی بنایا گیا زبردستی, ہم سے لگوائی گئی پالیٹکس دل سے کہ یار اس بارے میں سوچو, یہ کام بھی ہے, یہ بھی ملک میں, کیونکہ آبویسلی کتنا دکھائیں گے ٹی وی پہ کہ بھائی جان ہر تھوڑی دیر بعد بندے مر رہے ہیں, لائٹ نہیں آ رہی, بجلی کا کریک ڈاؤن ہو گیا. تو انہوں نے کہا یار قوم کو کسی بات پہ تو صحیح رکھو کہ چلو ہم لڑ لیتے ہیں آپس میں, یہ نہ لڑ لیں, یہ بیٹھ کے ہمیں لڑتا دیکھ لیں, یہ خود نہ لڑیں آپس میں, یہ ہمیں لڑتا دیکھ لیں. تو اچھا دوسری میں ایک پوائنٹ نہیں یار میرا نہیں خیال یہ سوچتا ہوں نہیں, بٹ یعنی behind every humor like there is a truth نا. یعنی آپ اس طرح سے کہنا کہ پریکٹیکلی لوگوں کو اس میں لگایا ہوا ہے. اور یہ کئی دفعہ اگر آپ نوٹ کریں نا, اف یو ریڈ دی پرنٹ میڈیا, کیونکہ وہاں کوئی سنسنی خیز چیز نہیں ہوتی, بس یعنی لال رنگ کی بھی جو ہوتی تھی نا پہلے سرخیاں وہ بھی ختم ہو گئی, اٹس آل بلیک اینڈ وائٹ. جب بلیک اینڈ وائٹ میں جب خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے چھوٹے فونٹ میں بھی آپ چلو پہلے, مگر پراپر اگر آپ نیوز پڑھیں جس طرح آج کل موبائل پہ آتی ہے, جب فونٹ آپ کی مرضی کا سیم رہتا ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی چیزیں پیچھے چل رہی ہیں جس کے اوپر میڈیا سپاٹ لائٹ نہیں ڈال رہا, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ مریم نواز کو فلانے نے ان الفاظ میں بول دیا اور اس پہ یہ ہو گیا اور اس پہ وہ ہو گیا. سر وہ چکر نا, مطلب وہ ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو,
اس میں مطلب وہ اینڈ پہ وہ بندہ مرتا ہے, جیو نیوز پہ خبر آ رہی تھی, ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں وہ بندہ مر گیا. ابے بھائی کیا ہو گیا ہے یار, ڈرامہ ہے. اس کے شروع میں وہ کہتا بھی ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایسے ڈرامہ ہے, یہ ہر مووی کے شارٹ میں. لیکن یہ بات اگر آپ نوٹ کی جائے نا, آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل, لائک ہم لوگ نہ جرنلسٹ ہیں نہ نیوز کاسٹرز ہیں, ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کسی بھی اس میں. بٹ لیکن یہ ہے کہ عام پوائنٹ آف ویو کے آدمی سے کہتے ہیں کہ ہر پروفیشن کے کچھ نہ کچھ ایتھکس ہوں گے, اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ جرنلزم کے بھی کچھ نہ کچھ ایتھکس ہوں گے, ان کے بھی کوئی ہوں گے, جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہوگا کہ ونس یو آر ریڈنگ دا نیوز, ونس یو آر ٹیلنگ اے اسٹوری, تو آپ کسی طریقے سے بتائیں. اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھائی جان آپ اس طرح بتائیں جس طرح یہ بتایا جاتا ہے. اور سیکنڈلی جس طرح یہ چیزیں جن چینلز میں جن اینکرز کو آپ دیکھیں جو زیادہ سنسنی خیز ہوں گے, لائک ان کا کبھی آپ تلفظ نوٹ کریں گے, مجھے بار بار وہ یاد آ رہا ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو انوراگ ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, انڈیا والا یار, اس سے مطلب اس سے ہندی کا تلفظ نہیں صحیح آتا. جو ہمارے یہاں اس طرح کے سنسنی ان کو اردو نہیں بولنی آتی. اور سملرلی اگر آپ اس طرح کے فاکس نیوز وغیرہ پہ دیکھیں تو وہ انگریز ہوں گے جو مطلب وہاں پہ بھی ہماری والے جو سائڈ والی کیٹیگری نہیں ہے, دیسی انگریز, جو دیسی انگریز مطلب جو بالکل جن کو انگریزی بھی صحیح طرح بولنی نہیں آتی, مطلب وہ والے لوگ ہیں. کیونکہ نارملی اگر آپ کبھی دیکھیں تو نیوز چینلز کے اوپر ناؤ the people who have studied mass comm and journalism, they are very less. ٹھیک, کون گیا جی انجینئر گئے ہوئے, کیا کرتے تھے جی, تو کالج میں تقریر کرتے تھے, کالج میں تقریر کرتے تھے, and they are newscasters and they are very good newscasters. لیکن obviously ساری زندگی آپ نے کرچوف لا پڑھا ہے, آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے, واپس جا کے آپ جب بولیں گے تو آپ وہی کریں گے جو آپ کا باس کہے گا. آپ کا باس کہے گا یار یہ خبر ہے, اس کو یوں کر کے پڑھ دیں. Then if you haven't studied that, you don't know the ethics and that of that, تو آپ جو ہے وہ تن دیں گے بہترین کر کے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اس میں نا کہا جاتا ہے کہ if you want to see like how something should be done, you see the alpha. ٹھیک ہے نا. اب اگر اسپورٹس میں بات کریں تو آپ کہیں یار کہ لیٹ سے فٹ بال کیسے کھیلی جاتی ہے, تو آپ لائک میسی, رونالڈو, اس طرح کے نام, یہ یعنی کھیلنے کا لیول یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے جہاں تک کر سکیں. تو اس حساب سے لائک اگر آپ وہ چینلز دیکھیں جن نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی اسٹیبلش کیا ہوا ہے, لائک ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ آپ کو وہاں سے ایک پرچھائی ملتی ہے اس چیز کی جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے الجزیرہ ہے, بی بی سی ہے, یعنی وہ بھی گورے کا ہے, سی این این ہے, وہ بھی گورے کا ہے, بٹ فاکس نیوز بیکاز امریکہ کے باہر کوئی دیکھتا نہیں ہے, اس میں ہر چیز سنسنی خیز ہے. ٹھیک ہے, اور یہی جو چینل ہیں جس طرح بی بی سی ہو گیا اور ایون پی ٹی وی ورلڈ جو ہے, یعنی خوبصورت, وہ کتنا کام اچھی, یعنی آپ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھے دیکھیں. لاسٹ ٹائم ہم نے لگایا تو وہ فٹ بال کس طرح سیالکوٹ میں بنتی ہے وہ دکھا رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے یار, کوئی پولیٹیشین لڑ رہے ہوں گے آپس میں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی شوڈ لرن سم تھنگ نیو نا, کچھ تو ہوگی نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پہ پالیسی کا بھی ایشو ہے, اور اس میں ادارے جو ہے نا, ہمارے ملک کے ادارے نہیں کام کرتے. میں آپ کو میں نے انٹرویو سن رہا تھا کسی بندے کا, وہ بتا رہا تھا کہ جو پی ٹی وی ہے نا, ان کے جو وہ ہیں ان کے اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, تو وہ پی ٹی وی کے اسٹوڈیوز دے آر لائک بیٹر دین مینی چینل. بہت اچھا اکوپمنٹ, ٹھیک ہے, بٹ اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہے, بٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو دے شوڈ لیڈ اٹ بائی ایگزامپل. جیسے ایک ارطغرل چلانا ایک چھوٹی سی بات ہے, اچھا کانٹینٹ دکھائے, لوگ پی ٹی وی دیکھنے لگ گئے. تو یو شوڈ لیڈ اٹ بائی ایگزامپل. آپ ایسے پروگرامز بنائیں جس سے آپ کی قوم کی ذہن سازی ہو, وہ تھوڑا بڑا سوچیں, کوئی یعنی ان کا کچھ سکھائیں. اور اگر آپ وہ فضا کریٹ کریں گے, لوگ آپ کو فالو کریں گے. یعنی چھوٹی سی مثال ہے, انہوں نے ارطغرل ایک اچھا ڈرامہ پکڑا, کیونکہ اپنے ملک میں تو بن نہیں سکتا تھا اچھا کانٹینٹ, تو ان لوگوں نے وہ چلایا. تھوڑے عرصے بعد ہمایوں سعید نے کہا ہم بھی ایک ایسا ڈرامہ بنا رہے ہیں. یعنی پیپل فالو یو. یعنی آپ کو جو اسٹیٹ, ہمارے اسٹیٹ اسکول خراب, ہمارے اسٹیٹ کے میڈیا ہاؤسز خراب, یعنی ہماری اسٹیٹ کے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ سینسیشنلزم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ نا بزنس مین کے ہاتھ میں ہے. بزنس مین آل ہی وانٹس از پروفٹ. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ذہن سازی کرنی چاہیے حکومت کو.
حکومت کا انفراسٹرکچر اتنا کم ہے یا ان کی اتنی سے نہیں ہے. آپ کے 2 ٹوٹل پی ٹی وی ورلڈ چینل ہیں گورنمنٹ کے, آپ کی اپنا کنٹینٹ جو ہے کریٹ نہیں ہے. اگین اگر ہم پچھلی ڈسکشن کی بات کریں انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں کی, یا ان کو کیا کہتے ہیں لرننگ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, بچوں کے لیے, تو پھر یہ پرائیویٹ قسم کے چینلز آتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ اپنا کنٹینٹ بیچنا ہے, انہوں نے پیسہ کمانا ہے. جو ولید بھائی جو بات اس سے تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے نا کہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو نا ہر قسم کی چیزیں نا شاؤٹ کر کے, وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے پہ چیخیں مار کے اور زبردستی جو ہے نا اس طرح بنا کے دکھائی جا رہی ہے. بہت ہی نا کیا کہتے ہیں کم درجے کا جو ہے نا کنٹینٹ اور انفارمیشن جو ہے, ان کوک قسم کی تھیوریاں ہیں, وہ آپ لوگوں کے بچوں کے ایون جو ہے, چلو وہ والدین کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی دیر جب نیوز دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں, یا تھوڑا کوئی اس طرح کے ان کے اوپینینز ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان چینلز کو دیکھتے ہیں, تو ہاف بیکڈ انفارمیشن جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے. یعنی کہ اور اس کی ایک اور بڑی ایگزامپل لیں تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑا یوز کیا جاتا ہے پروپوگیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو, ڈفرینٹ آئیڈیاز کو. یہ جو پروپیگنڈا کا لفظ ہے نا, یہ بیسکلی اب تو یعنی لوگ کرتے ہی نیگیٹو چیزوں کے لیے نا, اور یہ بیسکلی ماس پروپیگنڈا نا, یہ جو ماس سائیکالوجی ہوتی ہے نا لوگوں کی, اس سے کھیلنے کا نام ہے. اور دس واز ایکچولی انیشلی لائک کنسیوڈ بائی دی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز, یہ جو ایڈورٹائز کرتی تھی نا چیزیں بیچنی تھی جن نے, ٹھیک ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی معاشرے کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں چائنا میں اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہے, بھائی اسٹیٹ اونڈ میڈیا تو وہ اپنے لوگوں کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جس سے وہ دے آر مور پروڈکٹیو, چینل کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب ان کے پیٹریوٹزم ڈال رہے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا میں میڈیا ایسا ہے, انہوں نے ٹائم لگایا بیٹھ کے کتنے چائنا کے چینل دیکھے. آپ اس بندے سے اگلا سوال اگر یہ کریں نا کہ یار کتنے آپ نے چائنا کے چینل جو ہے نا وہ دیکھے ہیں, فالو کیے ہیں, ایک دن اس کے اوپر لگایا ہے, کچھ تحقیق کیا, سوچا ہے, بس کہیں پہ پڑھا یا کہیں پہ ہے. اور ایک بہت اچھی بات کی ہے اس میں, مطلب آئی ہیو سین فیو, اور مطلب وہاں پہ مس انفارمڈ لوگ بیسیکلی ایسی اچھی چیزیں دکھاتے تھے اس میں, لائک اس میں خبر بتانا واز اے ویری اسمال پارٹ, اور اس کے بعد پھر آپ اور بڑی چیزیں دکھاتے تھے, جس طرح یہ پی ٹی وی ورلڈ میں جو ڈاکومنٹریاں دکھا رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی فٹ بال بنانے والی, اس طرح کی چیزیں بہت ساری چیزیں دکھاتے تھے. اور دوسری بات ہم وہی بات کر رہے تھے فرسٹ والی بات, جہاں پہ بات پھر دوبارہ پہلے بھی چلی جائے گی, کہ مطلب وہی ہے جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. لائک ہم چاہتے ہی یہ دیکھنا, بات وہی ہے ابھی پی ٹی وی ورلڈ بھی لگا ہو اور نیچے ساتھ جیو بھی لگا ہو, تو آلدو ہم جو ہے اندر جو ہے ہمارا جو خمیر ہے وہ یہی کہہ رہا ہوگا یار وہی لگا, وہاں پہ نا مزہ آ رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. اور وہی بات آ گئی, تیکھی لال مرچ کھانے والے لوگ, مطلب جب تک ہمیں لڑائی نہ پلے, ہمیں کچھ ملے نا, مطلب فرسٹریٹڈ ہم قوم ہے, گرمی ہمارے اندر. اور اچھا اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نا اتنا وہ میس کا ورڈ اگر ہم یوز کریں تو میس ڈپریشن ٹائپ جو ہے نا کسی درجے پہ پھیلایا جا رہا ہے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی لوگوں کو, لیکن ہوک اپ رکھنے کے لیے نا سائڈ افیکٹس نہیں اس کے دیکھ رہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا لوگ ایک وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیک آف دا مائنڈ ایسی چیز, اس کا پروبیبلی اس کو اتنا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, اس کو اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے, اپنی زندگی, اپنے قریب کے لوگوں ان کا خیال رکھنے, ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایفرٹ کرے. وہ اور کچھ ایسی اپنی ذات سے نا بہت بڑے قسم کے جو آئیڈیاز ہیں نا ان کا جسٹ ایک حصہ بننے کے لیے جو ہے نا یہ لوگوں کو ایک وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ والا جو چیز ہوتی ہے نا, اس میں لوگ پڑھ کے جو ہے نا ایک ایسی نا فضول چیزوں میں جو کہ پروبلی فضول نہیں ہوں گی لیکن ان کی ذات سے بہت بڑی ہوں گی, ان کی ذات کی حد تک تو وہ فضول ہے, اٹ ہیز نو یوز فار دیم. یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں, آپ پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں, اس سے آپ کی جو کمپنی ہے وہ اچھا کام کرتی ہے, اس کی پروڈیوس ہوتی ہے, ایونچولی اٹ کنٹریبیوٹس گڈ فار دا کمپنی, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پریشانی ہے کہ میاں صاحب کو باہر بھیج دیے, یا آپ کو یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو کی جو 7th کزن ہے نا اس کے ہسبینڈ نے فلانے اسکول کا وزٹ کیا, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کا کیا لینا دینا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے
ایک 1.5 گھنٹہ ایک چینل کا دن میں کیوں ضائع ہوتا ہے؟ پالیٹکس نہیں ہے, اگر پالیٹکس ہوتی تو صرف ہمارے ابو پریشان ہوتے. ایسا ہی ہے, ہماری امیاں اس لیے پریشان ہے کہ وہ فلانی ایکٹریس نے فلانے ایکٹر سے جھگڑا کر لیا. وہ یعنی بندہ, یعنی یہ کیا چل, آپ دیکھیں پوری سوسائٹی کا ویو بناتے ہیں, یہ ریلیشنز بیفور میرج کامن ہو گئے. بیکاز وائی, آپ سارا دن وہ 4 سہیلیوں والی وہ کیا اخبار آتی تھی جس میں کہانی اس کے اندر آخر کے اندر نیوز ہی یہ ہوتی تھی کہ فلانے کا فلانے سے جھگڑا, تو یہ تو وہ, یعنی جسٹ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ جب اتوار والے دن اخبار میں آتا تھا, سنڈے میگزین آتا تھا نا اخبار, سنڈے میگزین, کہ خواتین اب سنڈے سیٹرڈے سنڈے یہ بیٹھ کے, پہلے یہ ڈوز آپ کو ہفتے میں ملتی تھی ایک دفعہ تھوڑی سی, اب روز بھی ایک فائنائٹ اماؤنٹ کے, ایک 4 پیجز کا جو ہے نا ایک وہ لیٹر یا کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیز ہے, پیمفلٹ ہے جو کہ آپ نے پڑھ لیا. لیکن اب جو ہے نا یہ ایک 24 گھنٹے نان سٹاپ آن ریپیٹ جو ہے نا لگا ہوا ہے ہر طرف. اور اس میں صرف نیوز کی بات نہیں ہے, آپ انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو اس میں بھی جو ہے مطلب جو ہے گھٹیا کوالٹی کا ہی کنٹینٹ ہوگا جو کہ بک رہا ہوگا, سینسیشنل ڈرامے ہوں گے, لوگوں کو ہیلپ کرنے والے کوئی اچھے, ارطغرل کی جس طرح مثال دی نا کہ وہ نہیں بکے گا. چلے پیٹریوٹزم تو ڈال رہے ہیں لوگوں میں, وہ لوگوں کو, لیکن لوگ اتنے کول ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ لیم لگتا ہے. نہیں, لوگوں کو, کئی جو لوگ ہیں عام ہماری یعنی ماس پاپولیشن کی بات کریں تو ان کو پسند آیا ہے, ارطغرل پسند آیا ہے, بیکاز جذبہ ہے, کیونکہ ایک اچھی چیز ملی ہے نا. اسلام کا جو اصول ہے نا, اسلام کا اصول نیوز کے حساب سے یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ نیوز ہے نا ساری, اس کے درمیان میں اور عام جنتا کے درمیان میں فلٹر ہونا چاہیے. اسلام بھی یہ کہتا ہے, اور ہر چیز ہر بندے کے جاننے کی نہیں ہے. یعنی آپ اس بات کو سوچیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اور اب بات اس پہ آ گئی, سینسیشنلزم کی وجہ سے بات آ گئی کہ ابھی آپ اگر, یعنی ایک کامن ہے, میں آئی ایم شیور کسی نے گوگل نہیں کیا ہوگا کہ یعنی موسٹ ریپس ان کنٹری کے اندر پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے. جسٹ سوچیں. مگر اس جو بھی ریسنٹلی ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا, اس پہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات ہوگی, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اتنا سینسیشنلائز کیا گیا, اس کے اوپر میں پوری رپورٹ دیکھ رہا تھا, جیو نیوز نے کچھ اور بتایا, ایکسپریس نے کچھ اور بتایا, ڈان نے کچھ اور بتایا, کوئی کہہ رہا ہے وہ گارڈ کے کمرے میں چھپی تھی, کوئی کہہ رہا ہے گارڈ بچانے آیا تھا, کوئی کہہ رہا ہے گارڈ وہاں تھا ہی نہیں, کوئی کہہ رہا ہے وہاں یعنی شاہد تھے, کسی نے کہہ دیا فوٹیج تھی, کسی نے کہا فوٹیج نہیں تھی. یعنی اٹ از سو, اور آپ یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے, ہماری جو خواتین ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ سیئنگ دا پکچر, لائک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے حالات ہیں, اٹ مسٹ بی کمپلیٹ, یعنی ہمیں امپروومنٹ کے پاتھ پہ چلنا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے, بٹ ایک ایسی لوگوں کے دماغ میں خوف پھیل جاتا ہے, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر کسی اور طرف لگ جاتے ہیں, پھر کسی اور طرف لگ جاتے ہیں, تو ہماری قوم کا لانگ ٹرم گول بھی نہیں کوئی بنتا. آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا پہلے وہ موٹر وے انسیڈنٹ ہو گیا, موٹر وے انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں درمیان میں پھر ایک اور کوئی کچھ ہو گیا, پھر کچھ ہو گیا, پھر ایک دن آیا جب قوم سب بھول گئی, صرف چینلز پہ وہ صبح شادیاں ہو رہی تھی اور شام میں کیا کہتے ہیں وہ جانوروں کے اوپر وہ چل رہا تھا کہ فلانی منڈی میں اتنا ریٹ ہے, فلانی منڈی میں. لوگ صرف عید کے بارے میں سوچ رہے تھے, نیوز بھی عید پہ آ رہی تھی, وہ بھی عید پہ. یار کوئی لانگ ٹرم ویژن لوگوں کے اندر کس طرح رہے گا اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں لگا کے, لوگ غلطی بھی کریں گے کہ بھائی جان یہ سمجھے گا یار دکھایا ہے یہ جا رہا ہے, ویژن یہاں پاکستان میں تو بہت ریپ ہوتے ہیں, لیٹس گو, ٹھیک, لیٹس گو فرام ہیئر. اور جائیں گے کہاں پہ, ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا, وہاں جا کے جب گوگل کھولیں گے تو پتا چلے گا استاد یہ تو ٹاپ پہ تھے ہمارے. مطلب لوگ مس انفارمیشن کی وجہ سے مطلب دیکھیں دے سفر ایز ویل. آسٹریلیا از لائک ٹاپ 3-4 میں, آپ چیک کریں. ساؤتھ افریقہ از لائک ٹاپ پہ, آپ چیک کریں, ٹھیک ہے. آپ تو وہاں پہ مطلب نہیں چھوڑیں گے نا, مطلب معاف کریں مذاق کی بات نہیں ہے, کالے نہیں چھوڑیں گے, پھر وہ بدتمیزی ہو جائے گی. نہیں, بٹ پوائنٹ یہی ہے کہ یعنی یہ سینسیشنلزم سے نکلا کس طرح جائے. اب سولوشن پہ آنے کی ضرورت ہے, بیکاز وی ہیو ٹو اینڈ اٹ آن اے نوٹ کہ یعنی وی آر ناٹ ہیئر ٹو جسٹ پروموٹ ڈپریشن. لائک اصول, ایک اور اصول کی بات کرتے ہیں, ایک سمپل اصول ہے کہ جس چیز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے نا اس کی فکر اپنے پاس سے دور کر دو, اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہے. یعنی ویری گڈ پوائنٹ, ٹھیک ہے, آئی کین ڈو نتھنگ فار دا پیپل, اف آئی کین ڈو سم تھنگ آئی شوڈ ڈو اٹ. یہ بھی ہے, جہاں کر سکتے ہیں نا وہاں کرنا ہے. لائک
फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं फलस्तीन में लड़ने नहीं जा सकता, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मिलती है और वो कहते हैं यार इस बैंक अकाउंट में पैसे भेजो और मेरी जितनी इस्तिताअत है उतना भेज दूं मैं, ठीक है, then you should do it. हाँ. एक और आपको मैं अच्छा मैसेज दूं, इमरान खान ने कहा रिसेंटली कि अगर हमारी कौम का हर बंदा अगले 3 महीने में एक पौधा लगाए तो हम दुनिया में इनकलाब ले आएंगे. और हमारी कोई 22 करोड़ अवाम है, ठीक है, 22 करोड़ पौधा इस मॉनसून की बारिशों के दौरान अगर वहां हमने सिर्फ खड़ा रख दिया, पानी भी नहीं देना, ठीक है, तो 22 करोड़ दरख्त ऐड हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर. लगाएं कहां सर? आप थोड़ा शहर से निकले, मॉनसून इज द टाइम जब आप हाईवेज के साइडों पे भी लगा दें, ठीक है, बारिश होती है, पानी कंटिन्यूस मिलता रहता है, जिस जगह बारिश ज्यादा है वहां पे आप और प्लांट आएंगे, एनएचए वाले उखाड़ देंगे, जिसने घर बनाना होगा वो उखाड़ देगा. वही उखाड़ नहीं है ना लोगों. कीप प्लांटिंग, कितने उखाड़ लेंगे? यही तो मेरा पॉइंट है कि एनएचए पे आपका इख्तियार नहीं है, ठीक है, आपका इख्तियार सिर्फ इस चीज पे है कि आप एक पौधा लगा सकते हैं. हाँ, वो कोई सेंसेशनलिज्म की बात करें, वो वाली सही है ना? यानी यू आर वरीड अबाउट एनएचए एंड डीएचए एंड मलिक रियाज है जो कि मैंने लगाया भी नहीं है, और मैं न्यूज और इन चीजों की वजह से और इन टेंशनों की वजह से इस सोच में हूँ कि यार वो खाड़ देगा तो मतलब मेरा पौधा चला जाएगा. ये सोचें कि 1000 पौधा, लाख पौधा लगता है, उसमें से 100,000 अगर चला भी जाता है तो आपके पास 90,000 कितने पौधे जो हैं वो तो स्टिल लगे हुए हैं ना. बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है. और मैं इस्लाम से वापस वही उसी पे जाता हूँ, जोड़ने वाली बात है कि दूसरी जो आप चीज कर सकते हैं वो ये है कि इस्लाम में है कि आपके पास जब कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लो. हर चीज पे आंखें बंद करके यकीन करना और उसको प्रोपोगेट करना या उसके अंदर ना ये समझना कि मेरी इस न्यूज को फॉलो करने में कोई हिस्सेदारी होनी चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए. जबकि हमें इस चीज का पता है कि चैनल्स, मीडिया और इस तरह की सोशल मीडिया, आपकी जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मार्केटिंग की एड्स और चैनल्स हैं, ये लोग अपने किसी छुपे हुए जो है ना मकसद की वजह से आपके ना इस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं और आपको ना कोई एक सर्टेन आपका माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं. तो आप जो भी चीज पढ़ें या उसके बारे में हो, फौरी तौर से किसी ना कंक्लूजन पे जंप ना करें, नंबर अप्लाई ना करें चीजें. एग्जैक्टली. और सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से, सोशल मीडिया पे वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट वाली चीज है. नहीं, जब आप किसी पे फॉलो करते हैं ना किसी बंदे को, तो आप पहले यार कुछ थोड़ी तहकीक करें, आप उसको फॉलो करें, रोज उसकी पक आपके दिमाग में आनी है. तो अगर अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, रोज एक आपको एक अच्छी बात मिलेगी, ठीक है. और एट द सेम टाइम आप उसको रीट्वीट, कितना आसान हो गया, आपने एक क्लिक किया वो दोबारा रिले हो गई. अब एक अच्छी बात आप रिले करेंगे तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है. एक बुरी बात आप कन्वे करेंगे, अच्छा ठीक है, आप तक खबर पहुंची कि एक बेचारे बंदे को बेदर्दी से फलानी जगह मार दिया, बट जस्ट हैव अ हार्ट, सोचें कि यार एक मौत की खबर पहले 6 लोगों में होती थी तो वो 6 कितने उदास होते थे, अब पूरी कौम को उदास कर दिया, रोज ही किसी के मरने की खबर आई होती है. यानी कुछ अक्लमंद लोग होने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट में कोई इदारा होना चाहिए जो इसको एटलीस्ट मॉनिटर करे कि यार लोगों तक क्या चीज जा रही है. तो एज अ गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फ्री मीडिया इसके अगेंस्ट बोलता है तो उसके खिलाफ टक्कर लेना भी सिर्फ गवर्नमेंट ही ले सकती है अगर लेना चाहे. मगर अगेन लिबरलिज्म का दौर है, लोग कह रहे हैं कि हर चीज पता चलनी चाहिए, और यानी इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. तो वी unless we are thinking very responsibly, thinking about our country, our religion and our children in a longer perspective, we won't be able to take good decisions about the things we follow, the things we retweet, the things we listen to on the TV, because it's not only you listening. आप सुन रहे हैं खाने के वक्त, कर रहे हैं नहीं, आप सुन रहे हैं खाने के वक्त, आपका बच्चा है 4-5 साल का, वो भी देख रहा है कि 2 अंकल बैठे हैं, एक दूसरे को लड़ाई हो रही है, मसले हो रहे हैं, वो क्या चीज लेके जा रहा है यार. ठीक है, रादर सिट डाउन, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री विद योर किड. ये सोल्यूशन है. दूसरा एक सोल्यूशन ये भी है कि जो टीवी एंकर्स हैं, जो न्यूज कास्टर्स हैं, जो चैनल मालकीन है, लाइक जिनकी चैनल जो चैनल चला रहे हैं, तो एटलीस्ट उनसे भी ये बात हो सकती है कि अपना पार्ट प्ले करें कि लोगों को अपने न्यूज एंकर वगैरह समझाएं कि यार अगर कोई
لائک کبھی زمانے میں آپ کبھی پرانا ریڈیو کی خبریں سنیں تو اس میں جب جنگ کی خبر سناتے تھے کہ جنگ لگ گئی ہے تو بڑا خوشی سے دلیری سے بنایا کرتے تھے, ماحول بنا کے بناتے تھے, ماحول کریٹ کیا جاتا تھا. جب غم کی کوئی بات آنی تھی بڑا اٹ از سیڈ ود سیڈ ڈیمائز دیٹ دس سولم ہوتے تھے اور جسٹ ہے نا جو بندہ بول رہا ہے اس کو بھی دکھ ہوتا تھا. یہاں پر بے نظیر قتل ہوئی, بہت سارے ٹی وی اینکرز ہوں گے جو بے نظیر سے لگاؤ رکھتے ہوں گے, ان کو بہت دکھ ہوا ہوگا, لیکن جب آپ خبر پڑھوا دیتے ہیں تو وہ آپ ایسے بول رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں جیسے آپ کو اندر سے کوئی دکھ نہیں ہو رہا. اللہ معاف کرے, یہ ابھی جو نیا کیس ہوا, لیٹسٹ کیس ہوا ہے, یعنی کہ یہ تو میں بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے نا, لائک یو کانٹ ایون سے اٹ فرام یور ماؤتھ اینڈ دوز پیپل آر سیئنگ اٹ. وہ ایک ہم نا شروع اگر ہم تقریر کیا کرتے تو ہم نے ایک مذاق ایک پیراگراف بنایا ہوتا تھا نا کہ ہمیں جی علی وقار جب بم پھٹا تو آپ علی وقار بم پھٹا, میں وہاں پہ پڑ گیا, وہاں پہ ایک رپورٹر آیا, اس نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا بم پھٹا آپ کہاں تھے, میں نے کہا یہاں. مطلب اس نے کہا بم کیسے پھٹا, تو بندے کو غصہ آتا ہے پھر, تو کہتا ہے پھر اس نے ایک پیراگراف بنایا ہوا تھا, بم وہاں پڑا تھا میں یہاں, بم نے میری طرف دیکھا میں نے بم کی طرف دیکھا, ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور بم نے میرے کان میں آ کر کہا تھا. مطلب پوائنٹ کہ آپ بولنے والا جو بندہ ہے نا, جو نیوز کاسٹر ہے, جو وہ کر اعتراض کرے کہ کیا کہ یار بری بات ہے, کوئی بندہ ہے. آپ سوچیں کہ یہی تو بات ہے کہ اچھے لوگوں کو نیوز چینلز کھولنے چاہیے فار اچھے کام. اٹ شوڈ بی لائک کہ ایک بندے کا نیوز چینل ہے اینڈ ہی از ورکنگ لائک جس طرح یہ جی ڈی سی والے ہیں, جرنلزم کریں, سیلانی والے ہیں, ورک فار دا سوسائٹی. یہ ایک ضرورت ہے آج کے دور کی کہ وی شوڈ ہیو گڈ میڈیا چینلز. لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے. یار آپ سوچیں جب پروفٹس کی بات ہے نا تو وہ اے پی ایس کے جو شہداء بچے تھے ان کے پیرنٹس سے ایک دو بندوں نے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, یعنی جسٹ امیجن, چیک کریں کیسا لگتا ہے, کین یو آسک, یعنی ایک بچہ مرا اس بندے کا, آپ اس میں کیسا محسوس کریں, وہ مطلب کیا آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو ریلے کر رہے ہیں اور آپ اور لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں. مطلب کیا کہتے ہیں, ڈیفینیٹلی بالکل ٹھیک. ہم لوگ سب اس کو کلوز کرتے ہیں. ہمارے دو میسجز تو ہو گئے, ایک چینل مالکین کی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک ہمارے گورنمنٹ میں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ there should be somebody who has to control. سب کو اپنا حصہ, it's not like control, it's more of a content controlling. like چینل بنانا کے لیے آپ تھوڑا سا آپ اس طرح کھیل سکتے ہیں نا, ڈپلومیٹکلی کھیل سکتے ہیں آپ کہ آپ کہیں کہ یار میں چینل پہ بین نہیں لگا, میڈیا فری ہے, میڈیا فری ہے, چینل آپ جتنے بڑے چینل بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن جو کانٹینٹ ہے وہ یہ فلٹر ہو کے جائے گا کہ کہاں تک کہاں براڈ کاسٹ کرنا. ہاں جو براڈ کاسٹنگ ہے آپ اس کو کنٹرول کر لیں, آپ جو مرضی بولنا بولے, آپ براڈ کاسٹنگ کنٹرول کر لیں. دوسرا کوئی میکنزم ہونا چاہیے. میں بڑی اچھی میم دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ واحد جو ہے نا ملک ہے جہاں پہ نیوز رپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا اس کی کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ سچی ہے یا نہیں ہے, یہ چیز آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہو. ویریفائڈ کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے, آپ صرف سورسز کا نام لگا کے کہ سورسز سے شواہد ملے ہیں اور اس کے بعد اسی لیے اور آپ بس اور وہ اپنا سیف سائٹ بھی رکھتے ہیں. نا I'll tell you the real reason I'll tell you the real reason for it. ہماری قانون سازی بھی نہیں ہوئی, آپ کو پتا ہے. یہ someone told me کہ the print media ہے نا that is only reproducible in court. Exactly. جو ویژول میڈیا یہ ریپروڈیوس ہی نہیں ہو سکتا, آپ کچھ بھی کہتے رہو. میں اسی لیے کہتا ہوں, اسی لیے تو یوٹیوب پہ وہ اتنے مزے کے چینلز ہیں, وہ تو ایک نیکسٹ لیول ہے. یہ ہمارے نیوز چینل پہ جو چیز چل رہی ہے this cannot be reproduced in court. اسٹارٹ میں آپ نے ایک بڑا سا انگلش کا پیراگراف لگا دیا اور بات ختم ہو گئی. تو آئی تھنک یہاں پہ جو ہے یعنی فائنلی میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگین یہ جو ساری ہم نے باتیں کی, ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ چیزیں کی, ایز اے پرسن ایز این انڈیویجل ہمارا وہی کام ہے کہ جس پہ اختیار نہیں ہے اس کو نہیں سوچنا, اور بی ریسپانسبل, تھنک اباؤٹ یور چلڈرن اور اچھی چوائسیز لیں زندگی کے اندر. بچوں کے ساتھ بیٹھیں, نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہیں تو آر پلانٹ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی یہ اویلیبل ہے, کوئی اور ڈاکومنٹری دیکھیں, کوئی چیز کیا کہتے ہیں کوئی لکڑی کی چیز بنتی نظر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی چیز دیکھیں, آپ کا بچہ بھی یار گلوبل پرسپیکٹو میں سوچے. ہمارا بچہ تو گلوبل پرسپیکٹو میں سوچ ہی نہیں سکتا, کیوں سوچے گا ہمارا بچہ. آپ سوچیں پوری دنیا کے بچے, ہمارے لیے شرم کی گھڑی نہیں تھی کیونکہ ہمارے میڈیا نہیں بتا رہا تھا, پوری دنیا کے بچے
मार्च कर रहे हैं कि हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वो मार्च कर रहे हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ मर रही है, जानवर। हमारे बच्चे को इन मसाइल का पता ही नहीं है, बिकॉज देयर पेरेंट इज नॉट कंसर्न, बिकॉज उनका पेरेंट सिर्फ वो उस मोमेंट के अंदर है, वो लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं देख रहा है कि यार जब हमारे बच्चे 40-50 साल के होंगे तो क्या होगा। ऐसे ही है यार सिट विद योर चिल्ड्रन, अच्छी चीजें देखें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ। और हमारे बच्चे जो है ना वो तो फॉलो कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स जो है ना वो बंद किए थे। हमारे बच्चों का जोर सारा इस साइड के ऊपर चल रहा है। बच्चे एग्जाम बंद करने का धरना दे रहे हैं। आप सोचिए दुनिया में का, और वो गाड़ियों के दरवाजे तोड़े हैं यार, कॉलेज नहीं जाना। और आपका एक आपके वालिद साहब की उम्र का आदमी है, वो उसको आप ट्विटर के ऊपर अजीब अजीब किस्म की बातें कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि एक If this is not a wake-up call ना, if this is not a wake-up call, I agree, तो क्या wake-up call है कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है। So on this note, ठीक है, with hopes के we be more responsible in the future, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है ना, we should see good stuff. यहाँ पे कट लगाते हैं।